ادیان، مختلف مذاہب، مختلف سوچ، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب کیسے آئیں کہ اور مسلمانوں کے بالخصوص قریب کیسے آئیں اور یا مسلمان ان کے قریب کیوں جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء کے پیروکار اور ماننے والے ہیں، اسلام ان سب کے احترام کا درس دیتا ہے، اسلام ان سب سے پیار کا سبق دیتا ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا اہم پہلو ہے بین لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کا، نظریاتی ہم آہنگی کا، وہ یہ ہے کہ اسلام جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے احترام کا درس سکھاتا ہے. وہ تورات، انجیل، زبور ان کے احترام کا درس سکھاتا ہے، ان پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیتا ہے. یعنی یہ بتایا کہ ہم میں اور اہل کتاب میں ایک چیز یہ مشترک ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. دوسری بات کہ اسلام جو ہے وہ امن، رواداری کا درس دیتا ہے کہ ہم سب انسان محبت و پیار سے زندگی گزاریں. اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں تمام رسولوں کے احترام کا درس دیا گیا ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں تمام کتابوں کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے. اور چوتھی بات جو اسلام نے معاشرہ انسانی میں ذہنی ہم آہنگی کے لیے ہمیں ایک بنیاد دی ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو محترم بنا دیا ہے، انسان کو مکرم بنایا ہے. اور پانچواں اصول اس سلسلے میں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ بات تھی مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں. اب اس کا دائرہ اسلام نے اور وسیع کر دیا، کیونکہ اسلام آیا تھا عرب میں، اور عرب میں کوئی ایسا مذہب نہیں تھا جو الہامی نہ ہو. حضرت موسیٰ تھے، ان کا مذہب بھی الہامی مذہب. کرسچینٹی تھی تو وہ بھی ایک الہامی مذہب. قرآن کی اس آیت نے اپنے دائرہ فکر کو، دائرہ عمل کو اور وسعت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیونکہ دنیا میں سارے الہامی مذاہب تو نہیں ہیں نا، سارے اہل کتاب تو نہیں ہیں. اہل کتاب تو مسلمان ہیں، جیوز ہیں اور کرسچن ہیں. ان کے علاوہ بھی غیر الہامی مذاہب بھی تو ہیں. اس لیے قرآن نے ان غیر الہامی مذاہب کو بھی اپنے دامن رحمت میں لیتے ہوئے کہا ہے کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو، یہ ایسا نہ ہو کہ پلٹ کے وہ تمہارے خدا کو برا کہہ دے. اب یہ اسلام نے یہ بھی اصول دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی مذہب کی مقتدر شخصیت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. آپ نے اچھا علامہ صاحب، یہ جو مختلف ادیان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے شادیوں کا تصور بھی ہے، تعلقات کا تصور بھی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ واضح کیجیے گا کہ کیا بین الادیان شادیاں ہو سکتی ہیں، ریلیشن شپ کو بڑھایا جا سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ وسیع کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. اسلام نے اس بارے میں منع نہیں کیا. قرآن پاک میں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیات اتری اس کے بعد کی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہل کتاب کا طعام اور اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال کر دیا. اچھا، کھانا پینا مطلب ان کے ساتھ جائز ہے، اچھی کو حلال قرار دے دیا. اور اس کے ساتھ اگلے سطور میں اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ تم پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہیں ان سے شادی کر لو، کر سکتے ہو، اگر کرنا چاہو تو کر لو. اور پاک دامن عورتیں ان اہل کتاب میں سے جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو. تو گویا اسلام نے اس بات کی ممانعت نہیں کی کہ آپ جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کر سکتے. اچھا، تجارت اور لین دین کے حوالے سے بھی ایسا ممکن ہے؟ تجارت لین دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. اچھا، جب آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو آپ شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو وہاں سب غیر مسلم تھے. اور اسلام کا اعلان کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تو کفار کے ساتھ کی، مشرکین کے ساتھ کی. مدینہ میں آئے تو آپ نے اہل کتاب سے تجارت کی.
تو تجارت کی بھی ممانعت نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، بہت شکریہ. اور اس حوالے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. ہم مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے ضرورت آج اسی عمل کی ہے کہ ہم دوسروں کو نہ صرف برداشت کریں بلکہ دوسروں کے ساتھ ٹالرنس پیدا کریں اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو اس طرح سے بڑھائیں جو بھی ہمارے دین سے مختلف دین کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، کہ ہم ایک اچھا تصور، ایک انٹرنیشنل لیول کا تصور جو ہے اس کو لوگوں کے لیے بہتر بنا سکیں اور آپس میں ہم آہنگی کو بڑھاتے ہوئے نہ صرف مذہبی طور پر اپنے مذہب میں ہم آہنگی پیدا کریں بلکہ دوسرے ادیان کے ساتھ بھی ہم آہنگی پیدا کریں تاکہ یہ دنیا جو ہے انٹرنیشنل ہٹ جس کو آپ نے کہا ہے وہ بہتر انداز میں رہنے کی ایک جگہ بن سکے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم بالکل یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے. انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اس پتے پر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info شفاعت رسول یعنی info@SHAFAATRSOOL@yahoo.com. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں سے کبھی بھی نہیں بھولتے. آپ سب کا بہت شکریہ.